أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب عقیدے کے اس درس میں شریک ہیں اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں الیوم الآخر آخرت کے دن سے متعلق ہیں۔ کل کے درس میں ایک بات ہمارے ساتھ تھی، عجب الذنب۔ عجب الذنب حدیث میں بتلایا گیا، صحیح احادیث میں، کہ انسان جب مر جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کا سارا جسم مٹی کھا لیتی ہے سوائے عجب الذنب کے۔ عجب الذنب، یہ عجب الذنب ٹائل بون، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹائل بون جو سب سے آخر میں رہتا ہے، اس کا درد بڑا شدت کا ہوتا ہے، جس کا علم مجھے ہے۔ ہاں، تو ٹائل بون کوکسی کہتے ہیں یا عصعص، عصعص عظم العصعص، تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبت خردل، بالکل چھوٹا سا۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اسی عجب الذنب سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے۔ شروع میں اللہ نے اسی سے بنایا تھا، تو دونوں میں کیسے آپ مطابقت کر سکتے ہیں، توافق میلے یہ کر سکتے ہیں؟ تو کہیں کہ ویسے ہی ہے جیسے مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے شروع میں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، ثم علقہ ثم مضغہ، جسے مراحل بتائے گئے ویسے بتایا گیا۔ لیکن عجب الذنب وہ کوکسی یا ٹائل بون کی وہ ہڈی جو رہے گی، اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ ہے عجب الذنب۔ تو یہ بات تھی جو کل ہمارے ساتھ تھی، پوری تفصیل نہیں آئی۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے البعث خلق جدید۔ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی خلقت، پیدائش بہت مختلف ہوگی جو پہلے دنیا میں تھی۔ دنیا میں جیسے کچھ تھی اس سے بہت مختلف ہوگی۔ کیسے مختلف ہوگی؟ دنیا میں کسی بھی بیماری سے، مصیبت سے، آگ سے جل کر آدمی کیا ہوتا ہے؟ مر جائے گا۔ آگ جلائے گی تو دنیا میں کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ لیکن آخرت میں آگ جلائے گی تو نہیں مرے گا۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہی جسم ہے لیکن مختلف ہے۔ دنیا میں آگ جلاتی تھی تو آدمی مر جاتا تھا، لیکن آخرت میں جلائے گی تو بھی نہیں مرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر جگہ سے موت آتی نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ موت کو تڑپے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، نہیں مرے گا۔ جیسے حدیث جس کو حاکم نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، عمرو بن میمون الاودی کہتے ہیں قام فینا معاذ بن جبل، ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ کہا کہ سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں تمہاری طرف۔ تم لوگ سب دنیا چھوڑ کر یا تو جنت کی طرف جاؤ گے یا تو جہنم کی طرف، العیاذ باللہ۔ وَإِقَامَةٌ، اور جا کر ایسے رہو گے کہ دوبارہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جنت میں جاؤ تو جنت چھوڑنا نہیں ہے، دوزخ میں جاؤ العیاذ باللہ اگر کافر ہو تو پھر کیا ہے؟ العیاذ باللہ تو جہنم سے پھر
رخصت ہونا نہیں ہے۔ وخلود لا موت، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ فی اجسات لا تموت، اللہ ایسے جسمیں تمہیں دے گا کہ وہ مرنے والی نہیں۔ تو قبر سے اٹھائے جانے کے بعد کی زندگی بہت ڈفرینس ہوگی، بہت ڈفرینٹ ہوگی کس سے؟ دنیا کی زندگی سے۔ کیسے ڈفرینٹ ہوگی؟ کیسے؟ رفیق بھائی بولی۔ ہاں، دنیا میں معمولی مصیبتوں سے مر جاتے تھے، لیکن آخرت میں مریں گے نہیں۔ اور ایک چیز، دنیا میں جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی تھیں، آخرت میں آپ کی آنکھیں دیکھیں گی۔ دنیا میں آپ نے جن کو دیکھا نہیں دیکھا، دنیا میں آپ نے فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، جن کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں بار بار تھوک آتا ہے، آدمی تھوکتا ہے اور پاخانہ کرتا ہے، بار بار پیشاب کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ریسٹ روم کو بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جنت میں وہاں کوئی ریسٹ روم کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تھوک نہیں آئے گا، پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا۔ تو دنیا کی زندگی سے مختلف زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی، جہاں ہم فرشتوں کو دیکھیں گے اور جہاں ہم جن کو دیکھیں گے، سارے لوگوں کو ہماری آنکھیں دیکھنے لگیں گی۔ یہ ہے حشر۔ تو ایک بات شعیب صاحب سے مس ہو گیا، نہیں؟ کون سا؟ عجب الذنب، یہ ٹائل بون کوکسی جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ وہ کتنا رہے گا؟ حدیث میں کتنا آیا ہے؟ اگر ہاتھ میں ڈالیں تو اتنا رہے گا، لیکن حدیث میں جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، حبت خردل، راگی کے دانے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر ہوگا۔ انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے، لیکن اس کو نہیں کھاتی، اللہ اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اب کسی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ارے کیسا ہو سکتا ہے، ابھی تو اس کا عملیہ آپریشن بھی ہوتا ہے، اسے پورا سرے سے نکال دیا جاتا ہے، اب جس کا نکال دیا جائے گا وہ کیسے اٹھے گا؟ نکال دے کے کہیں تو پھینکیں گے نا، کھا تو نہیں لے گا ڈاکٹر، نکال دے کے کیا کرے گا؟ جہاں پھینکے گا اللہ وہیں سے اس کو دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بات سچی ہے، حدیث اگر صحیح ہے، انشاءاللہ حدیث صحیح ہے۔ وفی صحیح البخاری و مسلم، اس کے بعد ہمارے پاس جو بات ہے، اولو، سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی؟ جب سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے کون اپنے قبر سے اٹھیں گے؟ تو کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید اولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کے سارے بیٹوں کا سردار ہوں، اور میں سب سے پہلے وہ ہوں جس کی قبر پھٹے گی، اور میں شافع ہوں، میں کیا کروں گا؟ لوگوں کی سفارش کروں گا، اور لوگ مجھ سے سفارش کی درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے بارے میں سفارش کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے کہا والذی اصطفى محمد علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے اللہ کے نبی کو منتخب کیا۔ کون کہتا ہے؟ مسلمان، اس میں کوئی شک ہے؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ ایک سوال مجھے آپ سے کرنا تھا
ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں نماز میں، کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تعریف اللہ کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تعریف کرو، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 کہو۔ للہ، اللہ، جلالہ، اللہ، اللہ کا جو علم، اللہ کا علم للرب، رب کا یہ نام ہے، کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ یہ نام کسی اور کا ہے دنیا میں؟ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو علم ہے، جو کسی اور کا نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اللہ۔ رب، رب کتنے معنی ہیں؟ ماشاءاللہ، رب کتنے معنی ہیں؟ دیکھیں ویسا جواب دینا، اکرم بھیا جواب دیتے نہیں؟ ہاں ویسا جواب دینا۔ رب 3 معنی، خالق، مالک، مدبر۔ خالق، مالک، مدبر۔ رب العالمین، عالمین کا کیا معنی ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، چونکہ عالمین آیا ہے اس لیے میں وہاں سے آپ کو پوچھنا چاہتا، عالمین کا کیا معنی ہے؟ پوچھئے، عالمین کا کیا معنی ہے؟ کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ وہ عالم ہے۔ آسمان، زمین، کائنات کے ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے۔ کل ما سوی اللہ وہ عالم۔ اب دونوں کا جھگڑا ہوا، کس کس کا؟ ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا۔ مسلمان نے کہا کہ سارے عالم سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، تو یہودی کو غصہ آیا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سارے عالم سے منتخب فرمایا، چنا، سلیکٹ کیا۔ تو مسلمان تھا، مسلمان نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کے ایک تھپڑ یہودی کو لگا دیا۔ یہودی کو کیا کیا؟ برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات کہتے، ایک تھپڑ اس نے مار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو یہودی سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر بتایا دیکھیے میرے اور آپ کے صحابی کے بیچ میں ایسی باتیں ہوئی، آپ کے صحابی نے مجھے کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، یعنی موسیٰ کو مجھ پر ترجیح مت دو۔ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انا سید اولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ النَّاسَ، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پیر کو پکڑے ہوئے ہیں۔ فَلَا أَدْرِ أَكَانَ فِي مَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، میں نہیں جانتا کہ کیا مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے لیکن کچھ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، شاید یہ کچھ لوگوں میں سے موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ وہ کون لوگ ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے، اس کی کوئی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ بتایا کہ آسمان فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمان و زمین کے سارے لوگ سور پھونکنے کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے لوگ قبروں سے نکلے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین اس کو یوم الجمع کہا، یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، جمع الاولین والآخرین، جہاں پہلے لوگ اور آخر کے لوگ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ آدم اپنی اولاد کو دیکھیں گے،
جتنی اولاد آئے گی، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھیں گے، ہم اپنے سارے پہلے لوگوں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے. جمع، آسمان کے فرشتے انسانوں سے ملیں گے. یوم الجمع لأن اللہ یجمع العباد فیہ جميعا ذلك یوم مجموع له الناس وذلك یوم مشہود. کا یوم مجموع له الناس، وہ قیامت کا دن ہوگا جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، پہلے اور آخر. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. ایک مقررہ دن سارے لوگ جمع ہوں گے. کیسا رہا اس دن؟ ایک میدان میں کھڑے ہیں، ایک میدان میں کھڑے ہو کر آدمی پیچھے دیکھا تو کہاں تک دیکھ سکتا؟ کہاں تک دیکھ سکتا؟ جتنا دے. لیکن یہاں تو پہلا آدمی آخر تک دیکھے گا سارے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت سارے بندوں کو محیط ہے، سارے بندوں کو کیا ہے؟ گھیری ہوئی ہے. کوئی بندہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اب وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہوتا کہ وی آئی پیز کا الگ راستہ، گرین چینل، ریڈ چینل یا ڈپلومیٹ، ایسا وہاں سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. بعض لوگوں کو تھوڑے چھوٹ ہوگی، ایگزمپشنز ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہا کہ کوئی گھوڑے پر، اونٹ پر، دونوں تینوں جائیں گے. فَاللَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کسی کام سے روک نہیں سکتا. اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے. بالغ امرہ. اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے. تو سارے بندے جب مر جائیں، مٹی ہو جائیں، تو اللہ دوبارہ اسے پیدا کرتے ہیں. یا سارے کے سارے فضا میں تحلیل ہو جائیں، جل گئے، راکھ بن ہو گئے. کچھ لوگ سمندروں میں ڈوب گئے، مچھلیاں کھا لی، اللہ ان کو دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. ہواؤں میں ذرات کی شکل میں ہو گئے، سمندر میں مچھلیاں پانی میں مل گئے، یا زمین کی گہرائی میں چلے گئے، یا پرندوں نے ان کو کھا لیا، جنگلی جانوروں نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا. اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کیا کرے گا؟ واپس لائے گا. سمندر کی مچھلیوں نے سارے کے سارے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو کون لائے گا؟ اللہ لائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارا ریکارڈ بھی ہے. ایسا نہیں کہ کچھ لوگ جیسے جب بھی فسادات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈیڈ باڈیز مل جاتے ہیں، کچھ لوگ زندے مل جاتے ہیں، لیکن 100-200 کیا ہوتے ہیں؟ کہاں گئے نہیں معلوم. وہ تو زندوں میں بھی نہیں رہتے، مردوں میں بھی نہیں رہتے، لیکن مسنگ بول کو کیا کرتی گورنمنٹ؟ ایک لسٹ دیتی، 100 آدمی ابھی بھی کیا ہیں؟ مسنگ ہیں. دلی فسادات میں ابھی تک لوگ کیا ہیں؟ مسنگ ہیں، کہاں گئے نہیں معلوم. لیکن اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے پاس ساری چیزیں لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو گن گن کے رکھا ہے. جیسے اللہ نے کہا وعدہم عدا، اللہ تعالیٰ نے شمار کر کے رکھا ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا.
اللہ تعالیٰ نے شمار کر کے رکھا ہے، گن گن کے رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم سب کے سب قیامت کے دن کیسے آؤ گے؟ تنے تنہا آؤ گے، یعنی ایسے دنیا میں جاتے نہیں دوست گلے میں ہاتھ ڈالے ہمیں سب یہ، لیکن وہاں ایک آدمی آئے گا، ہاں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو جمع کیا ہے، ہم سے کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا بولیں گے اس کے اسکیپ، وہاں کوئی بچ کے بھاگنے کا چانس نہیں ہے، ساروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ساری مخلوق جمع ہوگی۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ کیا حساب و کتاب جنوں اور انسانوں کے لیے بھی ہوگا؟ تو یہاں اس کا جواب ہے، دیکھیں وَهَذِهِ النُّصُوص جنوں کے لیے اور شیطانوں کے لیے بھی ہوگا، انسانوں کے لیے تو ہوتا ہی ہے۔ تَدُلُّ عَلَى حَشْرَ الْخَلْقِ جَمِيعًا، ساری مخلوق جمع کی جائے گی، الْإِنس وَالْجِن وَالْمَلَائِكَةِ، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی۔ وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ أَنَّ الْحَشْرَ يَتَنَاوَلُ الْبَهَائِمَ أَيْضًا، بعض لوگوں نے کہا کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ ویسے حدیث میں ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہے تو اللہ اس کی سینگ پیدا کریں گے اور اس کا بدلہ اس سے دلائیں گے۔ وقد اختلف اہل العلم فی حشر البہائم، بعض اہل علم نے کہا کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرتے کیا؟ فذهب ابن تیمیہ رحمہ اللہ الی ان ذلک کائن، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ویسا ہوگا۔ وَأَمَّا الْبَهَائِمْ فَجَمِيعُهَا يَحْشُرُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جانور بھی کیا ہوں گے؟ جمع کیے جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانور کیا کیے جائیں گے؟ جمع کیے جائیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، تو انسان جیسے جمع کیے جائیں گے، جانور بھی کیا ہوں گے؟ جمع کیے جائیں گے، جیسے مختلف حدیثوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ جیسے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا، البہائم والطیر والدواب، سارے درندے، پرندے، زمین پر رینگنے والے جانور، یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہا ان یأخذ للجمع من القرنہ، کہ ایک سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کا انصاف دلائیں گے، پھر کہیں گے کونی ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو سارے کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف حشر، اور کتنا ٹائم ہے؟ 5۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حشر، سارے لوگوں کو جانا ہے۔ اب تک کتنی باتیں ہمارے ساتھ آئیں؟ صرف میں ہی بولوں، آپ بھی بولے نا، تو کتنی باتیں ہمارے ساتھ آئی؟ ہاں، یہ تو درس ہے، کوئی تقریر تو ہے نہیں، درس ہے جس میں دونوں بول سکتے ہیں، آپ اور میں۔ تو پہلی بات ہماری شروع ہوئی تھی عجب الذنب سے، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کنفیوژ، کہا کہ جب میں نے ڈھونڈا تو مجھے لگا کہ ٹائل بون کوکس یا العصعص عربی میں کہتے ہیں،
اور یہ بہت ہی جب بھی آدمی کوئی ایسی چیز پر بیٹھتا ہے جو وہ سخت ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا یہ بدل جاتا ہے اور اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسی جگہ یہ ہڈی ہے جہاں کوئی آپریشن کرانا بھی مشکل ہے، تو اس کے لیے آدمی نرم چیز پر بیٹھے یا یہ کرے وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کا سارا جسم مٹی کھا لیتی ہے صرف اس ہڈی کے عجب الذنب کے، پھر اللہ دوبارہ اس کی تخلیق کریں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی کہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کو جو جسم ہے بہت ہی مختلف ہے دنیا کے جسم سے۔ دنیا کا جسم سردی گرمی سے متاثر ہو جاتا ہے، آگ سے مر جاتا تھا، پانی سے ڈوب جاتا تھا، لیکن آخرت میں جب جائے گا آگ جلائے گی بھونے گی، لیکن پھر بھی نہیں مرے گا، تمنا کرے گا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہا کہ مرو لیکن دیکھے گا کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے لیکن مرے گا نہیں۔ تو بہت مختلف ہے، اور اس طرح سے بھی مختلف ہے کہ دنیا میں اس کی آنکھیں جو بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی وہاں جا کر دیکھنے لگیں گی، فرشتے بھی دکھیں گے اور جن بھی دکھیں گے، تو اس طرح سے وہاں کی جسامت عجیب ہوگی۔ اور دنیا میں پیشاب آتا تھا، پیخانہ آتا تھا، ریسٹ روم جانا پڑتا تھا، تھوک آتا تھا، لیکن وہاں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اوکے، اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے پڑھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی؟ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی۔ نہیں آئے گا، اس کے تعلق سے نہیں ہے، اس لیے کہ دوزخ میں تو اس کی فرصت بھی نہیں رہے گی نا، وہاں تو صرف مار توڑ پیپ، وہ تو وہاں تو اس کا، اور وہ جو لوگ کھائیں گے بھی نا، کھائیں کہا کہ ان کو وہ کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے جو نہیں کھا سکیں گے، ذا غصہ وعذاب، کہا ذا غصہ، ایسا کھانا جو ان کے حلق میں کیا ہو جائے گا، اٹک جائے گا، جیسے کہا گیا۔ اور جیسے اور بھی کہتے ہیں ذا غصۃ وعذاب علیم۔ اور جیسے اور ایک بات انہوں نے کہا کہ اور کیا باتیں ہمارے ساتھ تھیں، اور اسی طرح کہا کہ کون کون لوگ حشر کی طرف جمع کیے جائیں گے، تو کہا کہ سارے لوگ، انسان، جن، جانور، پرندے، درندے، سب کے سب کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے صفت حشر العباد، کیسے لوگ لے جائیں گے، کیسے لوگ حشر کی طرف لے جائے جائیں گے، تو کہا حفات، عورات، غرلن، حفات ننگے پیر، عورات ننگے بدن، اللہ اکبر، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے جب حشر کی طرف جا رہے ہوں گے انسانوں کی یہ حالت ہوگی، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں کہا گیا انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين۔ تو یہ بات ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ صفت حشر العباد، اس میں مشہور حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، کیسے لوگ میدان محشر کی طرف لے جائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ کے عرش کا سایہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔